جناب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جب یہ امر متحقق ہو گیا کہ قربانی حکم الہی ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ چھری اور رسی لے کر آؤ، اس پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ اسماعیل نے والد کا حکم بجا لایا۔ شیطان حضرت اسماعیل کو اس راہ سے پھیرنے کے لیے گیا اور کہا، کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کدھر لے کر جا رہا ہے؟ اسماعیل نے کہا کہ ہم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہارا باپ تم کو ذبح کر دے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا کہ تمہارے والد کا خیال ہے کہ اسے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر حکم اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے منظور ہے۔ شیطان مایوس ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا، بھلا خدا کو کیا غرض ہے کہ وہ تم سے بچہ ذبح کرنے کو کہے گا؟ تم اس خیال کو چھوڑ دو اور ناحق اس لڑکی کی جان نہ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملعون تو مجھے بہکانے آیا ہے، دور ہو جائے یہ باتیں کسی نادان کو سمجھانا۔ شیطان یہ سن کر ناکام واپس لوٹا۔ کچھ دور جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ خلت نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے، انہوں نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ دونوں باپ بیٹے یہی باتیں کرتے ہوئے مقام منع میں پہنچ گئے جہاں اب قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اسماعیل نے گزارش کی، مناسب یہ ہے کہ آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں بھی رسی سے باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے، محبت کی وجہ سے ہاتھ رک جائیں اور اللہ عز و جل کے حکم میں تاخیر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور ویسا ہی کیا جیسے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ جس وقت یہ دونوں برگزیدہ بندے اپنے سچے خدا کا حکم بجا لانے پر تیار ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر چھری کو گلے پر پھیرا، اسی وقت حکم الہی سے جبریل علیہ السلام نے چھری کو الٹ دیا اور جناب باری سے آواز آئی، میری خاطر تم نے ایک خواب سچ کر دکھایا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ دمبا تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے، اسے قربان کر دو۔ عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ دمبا 40 سال پہلے سے جنت میں چر رہا تھا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کا 127 سال کی عمر میں کنعان میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے وہیں پر زمین خرید کر آپ کو دفن کیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مقام حران میں آئے جہاں آپ کی قوم کے لوگ آباد تھے اور وہیں پر حضرت اسحاق کا نکاح کروایا۔ اسحاق اس وقت 40 برس کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 175 سال کی عمر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ کو حضرت سارہ کے پاس دفن کیا گیا۔ اب اسی جگہ کو سرزمین شام میں مقام خلیل کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ پہلے بھی مکہ میں رہتے تھے اور ابھی بھی مکہ میں ہی تھے، آپ بنی جرہم اور اہل یمن اور عمالقہ کی جانب جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے مبعوث کیے گئے، جن میں سے بعض ایمان لائے اور بعض اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ تورات کی روایت کے مطابق وقت انتقال حضرت اسماعیل کے 12 لڑکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 130 برس کی عمر میں اور تورات شریف کی روایت کے مطابق 137 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کو اپنی والدہ ہاجرہ کے پاس میزاب اور حجر اسود کے درمیان دفن کیا گیا۔ آپ کے 12 لڑکوں کے خاندان حجاز کے ارد گرد پھیل گئے اور عرب کے باقی تمام قبائل ان سے ہی وجود میں آئے۔ اس لحاظ سے آپ تمام عرب کے مورث اعلیٰ اور جد اکبر ہیں۔ ایٹ دا لاسٹ، لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ ہٹ